ٹوٹ پڑے تھے۔ اس قوم کی جتنی تفصیلات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھی وہ سب حرف بحرف دیکھنے میں آئیں۔ یہ فتنہ 656 ہجری میں عروج پر پہنچا، جبکہ تاتاریوں کے ہاتھوں بغداد تباہ ہوا۔ انہوں نے بنو عباس کے آخری خلیفہ مستعصم کو قتل کر ڈالا اور عالم اسلام کے بیشتر ممالک تہس نہس کر دیے۔ مسلم شریف کی شرح لکھنے والے امام نووی رحمہ اللہ نے وہ دور اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، کیونکہ ان کی ولادت 621 ہجری میں اور وفات 676 ہجری میں ہوئی۔ چنانچہ مسلم کی شرح میں وہ ان احادیث کے بارے میں بیان فرماتے ہیں۔ یہ سب پیش گوئیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہیں، کیونکہ ان ترکوں سے جنگ ہو کر رہی۔ وہ سب صفات ان میں موجود ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ ان کی آنکھیں چھوٹی، چہرے سرخ، ناکیں چھوٹی اور چپٹی، چہرے چوڑے ہیں اور ایسی ڈھال کی طرح ہیں جن پر تہ بتہ چمڑا منڈ دیا گیا ہو۔ بالوں کے جوتے پہنتے ہیں۔ غرض یہ ان تمام صفات اور نشانیوں کے ساتھ ہمارے زمانے میں موجود ہیں۔ مسلمانوں نے ان سے بارہا جنگ کی ہے اور اب بھی کر رہے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے حق میں بہتر انجام کرے، مسلمانوں پر اپنا لطف ہمیشہ برقرار رکھے اور اپنے رسول پر رحمت نازل فرمائے، جو اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتے تھے بلکہ جو کچھ وہی ان کی طرف بھیجی جاتی تھی وہی بیان فرماتے تھے۔ بہت خوب، یہ باتیں سن کر ایک عجیب سا مزہ آ رہا ہے۔ میں زندگی میں یہ باتیں پہلی بار سن رہا ہوں۔ مطلب یہ کہ یہ علامت تو پوری ہو چکی ہے۔ ہاں بالکل۔ اب سنیے، قیامت کی ایسی ہی علامات میں سے ایک علامت حجاز کی آگ۔ کیا فرمایا؟ حجاز کی آگ؟ میں سمجھا نہیں۔ میں وضاحت کرتا ہوں۔ یہ حدیث بھی بخاری اور مسلم کی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ سرزمین حجاز سے ایک آگ نہیں نکلے گی۔ وہ آگ بسرا میں اونٹوں کی گردنیں روشن کر دے گی۔ یہ بات بھی سمجھ میں نہیں آئی۔ وضاحت کرتا ہوں۔ یہ عظیم آگ تاتار کے فتنے سے قریباً 1 سال پہلے مدینہ طیبہ کے نواح میں انہی صفات کے ساتھ ظاہر ہو چکی ہے جو ان احادیث میں بیان کی گئی ہیں۔ یہ آگ جمعہ 6 جمادی الثانی 654 ہجری کو نکلی اور آگ کے بڑے سمندر کی طرح میلوں میں پھیل گئی۔ جو پہاڑ اس کی زد میں آئے ان کو اس نے راکھ بنا ڈالا۔ 52 دن تک یعنی 27 رجب تک مسلسل بھڑکتی رہی اور پوری طرح سرد ہونے میں 3 ماہ لگ گئے۔ اس آگ کی روشنی مکہ مکرمہ، یمبو، تیما، حتیٰ کہ حدیث کے الفاظ کے مطابق بسرا جیسے دور دراز مقام پر بھی دیکھی گئی۔ اس آگ کی خبر پورے عالم اسلام میں پھیل گئی تھی۔ چنانچہ اس زمانے کے محدثین اور مورخین نے اپنی تصانیف میں بہت تفصیل سے اس کا ذکر کیا ہے۔ مسلم شریف کی شرح لکھنے والے امام نووی اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں، حدیث میں جس آگ کی خبر دی گئی ہے یہ قیامت کی علامات میں سے ایک مستقل علامت ہے، اور ہمارے زمانے میں مدینہ طیبہ میں ایک آگ 654 ہجری میں نکلی ہے جو بہت عظیم آگ تھی۔ مدینہ طیبہ سے مشرقی سمت میں حرہ کے پیچھے نکلی ہے۔ تمام اہل شام اور سب شہروں میں اس کی خبر پہنچ چکی ہے۔ خود مجھے مدینے کے ان لوگوں نے اس کی خبر دی ہے جو اس وقت مدینے میں موجود تھے۔ مشہور مفسر امام محمد بن احمد قرطبی بھی اس زمانے کے بلند پایا عالم ہیں۔ وہ بھی بخاری اور مسلم کی اس حدیث کے ذیل میں لکھتے ہیں، حجاز میں مدینہ طیبہ سے ایک آگ نکلی ہے، اس کی ابتدا زبردست زلزلے سے ہوئی۔ یہ زلزلہ بدھ 3 جمادی الثانی 654 ہجری کی رات عشاء کے بعد آیا اور جمعے کے دن چاشت کے وقت تک جاری رہ کر ختم ہو گیا، اور آگ قریظہ کے مقام پر حرہ کے پاس نمودار ہوئی۔ یہ ایسے عظیم شہر کی صورت میں نظر آ رہی تھی جس کے گرد فصیل بنی ہوئی ہو اور اس پر کنگرے، برج اور مینارے بنے ہوئے ہوں۔
کچھ ایسے لوگ بھی دکھائی دیے جو اس آگ کو ہانک رہے تھے، جس پہاڑ پر سے گزرتی تھی اس کو گرا کر راکھ بنا دیتی تھی، پگھلا دیتی تھی۔ آگ کے اس مجموعے میں سے ایک حصہ سرخ اور نیلا نہر کی صورت میں نکلتا تھا۔ اس میں بادل کی سی گرج تھی، وہ سامنے کی چٹانوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا تھا اور عراقی مسافرین کے اڈے تک پہنچ جاتا تھا۔ اس کی وجہ سے راکھ ایک بڑے پہاڑ کی مانند جمع ہو گئی تھی۔ پھر آگ مدینے کے قریب پہنچ گئی، مگر اس کے باوجود مدینے میں ٹھنڈی ہوا آتی رہی۔ اس آگ میں سمندر جیسا جوش و خروش دیکھا گیا۔ میرے ایک ساتھی نے مجھے بتایا کہ میں نے اس آگ کو 5 دن کے فاصلے سے فضا میں بلند ہوتے دیکھا، اور میں نے سنا ہے وہ مکے اور بصرا کے پہاڑوں سے بھی دیکھی گئی ہے۔ اس کے بعد امام قرطبی نے لکھا ہے، یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل میں سے ہے۔ اس آگ کے بارے میں محدث ابو شامہ المقدسی الدمشقی نے بھی اپنی کتاب میں قریب یہی تفصیلات لکھی ہیں۔ علامہ سمہودی نے اپنی کتاب وفاء الوفا میں اس زمانے کے لوگوں کے بیانات قلم بند کیے ہیں، یہ کہ اس زمانے میں مدینہ طیبہ کے نواح میں آفتاب اور چاند کی روشنی دھوئیں کی کثرت کی وجہ سے اتنی دھندلی ہو گئی تھی کہ ایسا معلوم ہوتا تھا سورج اور چاند کو گرہن لگ گیا ہے۔ ابو شامہ کا بیان بھی انہوں نے نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں، ہمارے یہاں دمشق میں اس کا یہ اثر ظاہر ہوا کہ دیواروں پر سورج کی روشنی دھندلی ہو گئی۔ ہم حیران تھے کہ اس کا کیا سبب ہے، یہاں تک کہ ہمیں اس آگ کی خبر پہنچ گئی۔ اسی زمانے کے ایک بزرگ علامہ قطب الدین قسطلانی ہیں۔ جب آگ لگی تو یہ مکہ میں تھے۔ انہوں نے اس آگ کی تحقیق میں بڑی تگ و دو کی، یہاں تک کہ اس پر ایک کتاب لکھی۔ اس میں عینی گواہوں کے بیانات قلم بند کیے۔ اس کتاب میں انہوں نے یہ عجیب واقعہ نقل کیا ہے۔ مجھے ایک ایسے شخص نے یہ بات بتائی ہے جس پر میں اعتماد کرتا ہوں۔ اس نے ہررا کے پتھروں میں سے ایک بہت بڑا پتھر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اس کا کچھ حصہ حرم مدینہ کی حد سے باہر تھا۔ آگ اس کے صرف اس حصے کو لگی جو حرم کی حد سے باہر تھا، اور جب پتھر کے اس حصے تک پہنچی جو حرم میں داخل تھا تو بجھ گئی اور ٹھنڈی ہو گئی۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور معجزہ ہے کہ اتنی بڑی آگ حرم مدینہ میں داخل نہ ہو سکی، یہاں تک کہ ایک ہی پتھر کا جو حصہ حرم سے باہر تھا وہ جل گیا، جو اندر تھا اس کو آگ نہ جلا سکی اور ٹھنڈی ہو گئی۔ اسی زمانے کے ایک بزرگ قاضی صدر الدین ہیں۔ یہ دمشق کے حاکم تھے، لیکن قاضی بننے سے پہلے یہ بصرا میں ایک مدرسے کے مدرس تھے۔ آگ کے واقعے کے وقت بھی بصرا میں تھے۔ انہوں نے مشہور مفسر حافظ ابن کثیر کو بتایا، جن دنوں یہ آگ نکلی ہوئی تھی میں نے ایک دیہاتی کو کہتے ہوئے سنا، وہ میرے والد کو بتا رہا تھا کہ ہم لوگوں نے اس آگ کی روشنی میں اونٹوں کی گردنیں دیکھی ہیں، اور یہ بالکل وہ بات ہے جس کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، یہ کہ اس آگ سے بصرا میں اونٹوں کی گردنیں روشن ہو جائیں گی۔ اس آگ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں ارشاد فرمائی تھیں۔ ایک یہ کہ وہ آگ حجاز میں نکلے گی، دوسری یہ کہ اس سے وادی بہہ پڑے گی، تیسری یہ کہ اس سے بصرا کے مقام پر اونٹوں کی گردنیں روشن ہو جائیں گی۔ یہ باتیں حرف بحرف صحیح ثابت ہوئیں۔ غرض یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے معجزات ہیں جو آپ کے وصال کے صدیوں بعد ظاہر ہوئے، اور آئندہ بھی جن واقعات کی خبر آپ نے دی ہے بلا شبہ وہ بھی ایک ایک کر کے سامنے آتے جائیں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی دلیل بنیں گے۔ اب آپ کو چند احادیث سناتا ہوں جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامات بیان فرمائی ہیں۔ ان احادیث میں صرف وہ حصے سناؤں گا جن کا تعلق قیامت کی علامات سے ہے۔ سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ایک خطبے کے دوران ایک طویل حدیث بیان کی جس میں انہوں نے فرمایا کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کسوف سے فارغ ہو کر اللہ کی حمد بیان کی، کلمہ شہادت پڑھا،
پھر فرمایا، اے لوگو، میں بشر ہوں اور اللہ کا رسول ہوں۔ اللہ کی قسم، جب تک 30 کذاب یعنی جھوٹے نبی پیدا نہیں ہوں گے قیامت نہیں آئے گی۔ ان میں آخری کذاب کانا دجال ہوگا۔ جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میری امت میں ایک جماعت قیامت تک حق کی سربلندی کے لیے لڑتی رہے گی، یہاں تک کہ عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے۔ اس جماعت کا امیر ان سے کہے گا، آئیے نماز پڑھائیے۔ عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے، نہیں، اللہ نے اس امت کو اعزاز بخشا ہے، اس لیے تم ہی میں سے بعض کے امیر ہیں۔ یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے۔ اسی جیسی ایک حدیث صحیح بخاری سے سناتا ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، وہ وقت ضرور آئے گا جب تم میں عیسیٰ ابن مریم حاکم عادل کی حیثیت سے نازل ہوں گے، صلیب کو توڑیں گے یعنی صلیب پرستی ختم کر دیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جنگ کا خاتمہ کر دیں گے، مال و دولت کی ایسی فراوانی ہوگی کہ کوئی اس کو قبول نہیں کرے گا، لوگ ایسے دیندار ہو جائیں گے کہ ان کے نزدیک ایک سجدہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہوگا۔ اسی طرح ایک اور حدیث صحیح مسلم سے سناتا ہوں۔ حذیفہ بن اسید غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف دیکھا، ہم آپس میں ذکر کر رہے تھے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کس بات کا ذکر کر رہے تھے؟ ہم نے بتایا، ہم قیامت کا ذکر کر رہے تھے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک ہرگز نہیں آئے گی جب تک تم 10 علامات نہ دیکھ لو گے: دھواں، دابت الارض، دجال، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، عیسیٰ ابن مریم کا نازل ہونا، یاجوج ماجوج کا آنا، زمین میں دھنسنے کے 3 واقعات ہوں گے، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، ایک جزیرہ عرب میں۔ آخر میں یمن سے ایک آگ نکلے گی، وہ لوگوں کو